السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر MH ناولز کا واٹس ایپ چینل بنایا جائے فار اپڈیٹس اور معلومات کے لیے تو کیا آپ سب جوائن کریں گے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے تو عمران ہاشمی جیسا شوہر چاہیے۔ اف، کیا رومانس کرتا ہے، ایک کس کرنے میں ہی لڑکی کی آدھی جان نکال دیتا ہے۔ ردا اپنی سہیلیوں کے گروپ میں بیٹھی اپنا آئیڈیل بتا رہی تھی اور اس کی ساری دوستیں اس کی شکل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ردا کی ایک دوست فائزہ کہنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے ایسے شوہر کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے؟ ردا کہنے لگی، کیا مشکل ہے؟ ارے پاگل، تمہیں کیا پتا، مرد جتنی شدتیں دکھاتا ہے اتنا ہی اس سے پیار ہوتا ہے۔ بس مجھے تو ایسے ہی لڑکے پسند ہیں، رومانٹک قسم کے، محبت کرنے والے، بیوی کے آگے پیچھے گھومنے والے۔ اس کی ساری دوستیں اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھیں۔ کچھ کہنے لگی، یہ باتیں تو صرف فلمی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں اگر ایسا ہو تو عورت بہت جلد ایسے شخص سے تنگ آ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں تو کبھی تنگ نہیں آ سکتی۔ لیکن کچھ کی سوچ ردا جیسی تھی، کہنے لگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شوہر تو رومانٹک ہی ہونا چاہیے۔ ماتھے پر بل ڈالے رکھنے والا مماز بوائے تو ویسے ہی مجھے زہر لگتے ہیں۔ کہنے لگی، اور کیا بھائی، میں تو سسرال میں رہنے کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ لڑکا وہ ہو جو اکیلا رہتا ہو تاکہ جب دل چاہے بندہ رومانس کر لے۔ بہرحال اس قسم کی رومانٹک فلمیں دیکھنا ردا کو بہت حد تک پسند تھا اور اس کا پسندیدہ ہیرو عمران ہاشمی تھا۔ اسے اپنے کمرے میں سب سے چھپ کر اس کی فلمیں دیکھتی تھی۔ دوسری طرف ارحم بزنس مائنڈڈ بندہ تھا، 2+2=5 بنانے کا شوقین۔ اپنا BBA کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کے کام میں دلچسپی نہیں لی تھی، کیونکہ وہ ایک دکاندار کے لیڈیز کپڑے بیچتے تھے، لیکن اس کا دماغ ہمیشہ بڑا سوچتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی فیکٹری سے شروعات کی تھی، جہاں بچوں کے کپڑے بنتے تھے۔ جانتا تھا کہ بچوں کے بنائے گئے کپڑے کی مانگ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ اپنے کپڑے خریدیں یا نہ خریدیں، بچوں کے کپڑے ضرور خریدے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا تھا۔ پہل تو آرڈر مل کر تیار کرتا تھا، لیکن پھر اپنا ایک چھوٹا سا برانڈ اس نے لانچ کیا۔ بہت کم عرصے میں وہ کامیابی کی منازل طے کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلے جیسے ہی اس کو ترقی اور پیسے ملے، اس نے اپنی ایک الگ فیکٹری کھول لی اور اپنے اسی برانڈ کا نام لے کر اس نے علیحدہ سے بزنس اسٹارٹ کیا تھا اور 8 سالوں میں اچھی خاصی ترقی کر چکا تھا۔ چھوٹے سے محلے سے اب ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹا بنگلہ لے لیا تھا، جس میں چھوٹا سا لان تھا۔ 3 کمرے نیچے کے پورشن میں تھے، 4 اوپر، اور ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا۔ اس کی فیملی کے حساب سے وہ گھر اچھا تھا، لیکن خواب بہت اونچے تھے۔ چاہتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی بنائی گئی کمپنی کا نام شہر کے بڑے بزنس مین میں بھی شامل ہو جائے۔ رات کو سونے سے پہلے جہاں اس کی عمر کے لڑکے حسین لڑکیوں کے خواب دیکھتے تھے، ان کی سوچیں اس حد تک محدود تھیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی ان کی باہوں میں ہو۔ لیکن اس نے نہ تو اپنے دوستوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں کی تھیں، نہ ہی اس کے پاس اتنا ٹائم تھا۔ وہ رات کو یہ سوچ کر سوتا تھا کہ کاش کہ اس کے پاس اس سے بھی بڑا گھر ہو، ایک بڑی سی گاڑی ہو، اس کی چھوٹی سی کمپنی بھی بڑی کمپنی میں تبدیل ہو جائے۔ بہرحال جیسے ہی نئے علاقے میں اور اپنے بنگلے میں شفٹ ہوئے تو 6 مہینے بعد ہی اس کی والدہ نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ ماں کی خواہش تھی کہ بہو ایسی لے کر آئے کہ دنیا اسے دیکھتی رہ جائے، لیکن ارحم نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔
نہ اسے لڑکی کی خوبصورتی سے کوئی غرض تھا، نہ ہی کبھی نظر بھر کر اس نے دیکھا تھا۔ حالانکہ بہت سی لیڈیز اور خوبصورت لڑکیاں بھی اس کی کمپنی میں کام کرتی تھیں، مگر مجال ہے کہ اس نے کبھی آنکھ بھر کر بھی کسی کو دیکھا ہو۔ نہ ہی ارحم کو فلموں سے کوئی خاص دلچسپی تھی۔ فارغ وقت میں بھی وہ انہی سوچوں میں گم رہتا کہ کس طرح سے اپنے شہر کا کامیاب ترین بزنس مین بن جائے۔ انہی دنوں رقیہ بیگم کو کسی رشتے والی نے ردا کی تصویر دکھائی۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً سے وہ پسند آ گئی تھی۔ جتنی وہ تصویر میں خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ سامنے دیکھنے میں لگ رہی تھی۔ کچھ ویسے بھی اس نے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، بال کھول رکھے تھے اور بڑی تمیز سے وہ رقیہ بیگم کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ بہرحال انہیں وہ لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بے حد پسند آئی تھی، اور دوسری طرف ارحم نے سب کچھ ماں پر چھوڑ رکھا تھا۔ جب اس کی والدہ نے تصویر دکھائی تو بس سرسری سی نظر اس نے ڈالی۔ مام، یہ آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ویسے بھی زیادہ تر وقت تو میری بیوی کا آپ کے ساتھ ہی گزرنا ہے۔ کیا ہے کہ میں تو غریب سا بندہ ہوں، رات کو آؤں گا، کھانا کھا کر سو جاؤں گا، اور یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت سا آسرا ہو جائے گا۔ اس نے بڑے ہی نارمل انداز سے بات کو ختم کیا تھا۔ دیکھنے میں ارحم کافی خوبصورت تھا، اسمارٹ سا تھا، ایسا کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھے تو دوبارہ پلٹنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اپنے آپ سے بے نیاز سا رہتا تھا، کبھی بہت خاص تیاری نہیں کی تھی۔ بے شک بڑے بنگلے میں آ گیا تھا، لیکن اندر سے ویسے ہی مڈل کلاس قسم کا ہی تھا۔ کبھی سٹائلش بال نہیں کٹوائے تھے، کبھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیشنگ بنانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ آفس اچھے حلیے میں ہی جاتا تھا۔ اس کا رویہ اپنے امپلائیز سے بہت اچھا تھا۔ ردا نے جب ارحم کی تصویر دیکھی تو بہت خوش ہوئی کہ لڑکا فلمی ہیرو جیسا لگتا ہے، یقیناً ایسا ہی رومانٹک بھی ہوگا۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد منگنی کی رسم ادا نہیں کی گئی، کیونکہ ارحم کو یہ سب سے بڑی فضول خرچی لگتی تھی۔ آپ اسے تھوڑا سا کنجوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بے فضول پیسے خرچ نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ کمائے کیسے ہیں۔ کہنے لگا، جب شادی جلدی ہی کرنی ہے اور چند مہینے میں ہی کرنی ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے منگنی کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے امی، آج کل اس مہنگائی کے دور میں منگنی کے ایک فنکشن میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اسے کور کرنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے تو یہ منگنی کے پیسے ہی کور کرنے میں 6 مہینے لگ جائیں گے۔ ایسا کریں، شادی کر دیں۔ ردا تو اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی رشتہ پکا ہوگا، منگنی کی رسم ادا ہوگی اور اس کا منگیتر انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے ہونٹوں پر لگائے گا، پھر وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرے گی۔ لیکن ایسا تو کوئی سین دور دور تک ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ خبر ملی تھی کہ شادی چند ماہ بعد ہے تو منگنی کیا کرنی ہے۔ یہ سن کر تو اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ امی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میری ساری دوستیں میرا کتنا مذاق اڑائیں گے کہ منگنی ہو گئی اور انگوٹھی بھی نہیں ہے ہاتھ میں۔ بھائی مجھے نہیں پتا، آپ ان سے کہیں کہ میں نے انگوٹھی پہننی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، ردا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ارے منگنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان 1.5 سال انتظار کرے، لیکن انتظار تو مجھے ویسے بھی نہیں کرنا، وہ تو میں بھی نہیں چاہتی۔ اتنی لمبی منگنی کے حق میں تو میں بھی نہیں، لیکن کم از کم انگوٹھی تو پہنانی چاہیے نا ان لوگوں کو۔ کتنی بری بات ہے۔ بس آپ نا باتوں باتوں میں
میری ساس کو یہ بات سنا دیں۔ اس کی والدہ نے تنگ آ کر باتوں باتوں میں رقیہ بیگم کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ ردا کی ساری دوستیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی منگنی کی انگوٹھی تو تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ منگنی ہو گئی۔ یہ سن کر ان کو کچھ سبکی سی محسوس ہوئی۔ جب انہوں نے یہ بات کھانے کے دوران ہی ارحم اور اس کی والدہ سے کہی تو اس کے والد نے کہا، ہاں ایسا کرو، چند مہمانوں کو ساتھ لے جاؤ اور تم انگوٹھی پہنا کر آ جاؤ۔ ظاہری سی بات ہے، لڑکیوں کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں۔ ارحم کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ سونا کتنا مہنگا ہو گیا، ایک انگوٹھی لینے جائیں گے تو کم از کم بھی 1,00,000-1,50,000 کا خرچہ ہو جائے گا، اور پھر شادی پر بھی تو زیور پہنانے جانا ہے۔ امی، آپ ان کو صاف منع کر دیں کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ بیٹے کی کنجوسی دیکھ کر رقیہ بیگم کو غصہ آیا تھا۔ کہنے لگی، ارحم تم تو چپ ہی رہو، میرے پاس پڑی ہوئی انگوٹھیاں میں کوئی بھی دھلوا کر اسے پہنا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، مرضی ہے آپ کی، چڑھا لیں سر پر، بعد میں خود ہی آپ کو مشکلات پیش آئیں گی، لیکن مجھ سے امید مت رکھیے گا کہ کل کو میں اس لڑکی کو سر پر چڑھاؤں گا۔ غضب خدا کا، ایک سہیلیوں کی خاطر میں 1,50,000 خرچ کر دوں کہ محترمہ کی سہیلیوں کو یہ لگے کہ منگنی ہو چکی ہے؟ ارے منگنی کا تعلق انگوٹھی سے تھوڑی ہوتا ہے۔ ارحم کو یہ بالکل فضول خرچی لگ رہی تھی۔ بہرحال اس ہفتے کو رقیہ بیگم اپنی بہنوں اور نند کے ساتھ ردا کے گھر پہنچ گئیں۔ اسے انگوٹھی پہنائی اور ساتھ میں یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ ارحم کی پسند کی ہے۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے پہنائے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ ردا کا تو دل چاہا کہ کہے کیوں نہیں ہے۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ ارحم اس کا ہاتھ پکڑے، انگوٹھی پہنائے، 2-4 میٹھی میٹھی سرگوشیاں اس کے کان میں کرے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی اکلوتی بڑی نند جس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی ہیں، مذاق میں ہی شاید ارحم کا نمبر دے دے یا پھر اس کا نمبر مانگے گی کہ بھائی میرا بھائی تو تم سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، اس سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا، جلدی سے نمبر دو۔ لیکن اس کی بڑی نند نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس اپنا بچہ گود میں لیے بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اب اتنی بھی بے تکلف نہیں تھی کہ پوچھ لیتی کہ آپ کو میرا نمبر چاہیے کہیں۔ ارحم نے تو نمبر نہیں مانگا تھا، لیکن پھر اس نے ایک ترکیب لگائی، کہنے لگی، آمنہ آپی آپ میرا نمبر لے لیں، جب کبھی آپ کا دل چاہے تو فون کر لیجیے گا۔ اسے لگا شاید اس کی یہ بات سن کر آمنہ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں ارحم نے بھی تمہارا نمبر مانگا تھا، لیکن آمنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ اس کا نمبر لے لیا۔ اب اسے یہ انتظار تھا کہ کب اس کے منگیتر کا فون آئے اور کب وہ اپنے دل کی بے تابیاں اس سے شیئر کرے۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور ادھر وہ رات کو روز اپنا فون دیکھتی تھی، لیکن کسی نئے سے اسے فون نہیں آیا تھا، لیکن اپنی سہیلیوں سے جھوٹ موٹ کی بڑی بڑی کہانیاں سناتی تھی۔ ارے رات کو تو مجھے ارحم نے سونے ہی نہیں دیا، اتنی باتیں کرتا ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ اس کی ساری سہیلیاں اس کے گرد چمگھٹا لگائے بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا کیا باتیں کرتا ہے؟ ایک دوست کہنے لگی، وہی باتیں کرتا ہوگا جو عمران ہاشمی اپنی ہیروئن کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سن کر ردا کا دل اندر سے جل کر خاک ہوا تھا، لیکن مسکرانے لگی۔ ارے اس نے تو عمران ہاشمی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مجھے تو شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ مجھ سے کیا کیا باتیں کیا کرتا ہے۔ ردا نے جھوٹ جھوٹ میں بڑی کہانیاں سنائیں۔ بہرحال وقت کا کام ہے گزرنا، تو گزرتا چلا گیا۔ ایک بار بھی ارحم نے ردا سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ وہ تو دل تھامے بیٹھا ہوا تھا کہ ماں نے شاپنگ کے لیے 10 لاکھ کی رقم مانگ لی ہے۔ 10 لاکھ کا چیک دیتے ہوئے کہنے لگا، امی دیکھیں بے فضول کوئی چیز مت خریدیے گا، ویسے بھی جتنی مہنگائی ہے 10 لاکھ کے اندر چھوٹا موٹا زیور بھی لے لیجیے گا، اور 3 لاکھ میں لڑکی کے کپڑے آ جائیں گے، اور میں تو ویسے بھی خریدتا رہتا ہوں، میری کوئی شاپنگ مت کیجیے گا۔ اور میں سوچ رہا ہوں مہندی بھی نہیں کرتے، خواہ مخواہ کا خرچہ ہے، بس شادی اور ولیمے کا جوڑا 40-40 ہزار کا لے لیجیے گا، ویسے بھی لڑکیاں تو یہ کپڑے بعد میں پہنتی بھی نہیں ہیں۔ ابھی میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ آج کل تو کرائے پر بھی برائڈل سوٹ مل جاتے ہیں، اور کرایہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایسا کریں کرائے پر لے لیجیے گا، 10-15 ہزار میں مل جائے گا۔ بیٹے کی باتیں سن کر رقیہ بیگم تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی، ارحم بس بھی کر دو کنجوسی، کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، یہ شادی اور ولیمے کا جوڑا آپ کرائے پر ہی لے لیں گے، خواہ مخواہ الماری میں سجا پڑا رہے گا نا، اس نے دوبارہ نہ پہننا ہے، اور نہ مجھے اتنی بھاری بھرکم کپڑے پسند ہیں، اور ہاں زیادہ فینسی کپڑے مت خریدے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک ایک فینسی جوڑا 15 ہزار سے کم کا تو آتا ہی نہیں۔ بہرحال رقیہ بیگم نے پھر بھی ردا کے 6-7 فینسی جوڑے لیے، کچھ کیجول خریدے، البتہ ارحم کی ضد پر شادی ولیمے کا جوڑا کرائے کا ہی خریدا تھا۔ ردا کو تو اس بات کا رونا پڑا ہوا تھا کہ مہندی بھی نہیں ہو رہی، منگنی بھی اسکپ کر دی، اور اوپر سے مہندی بھی۔ کیا کچھ سوچا تھا اس نے کہ ارحم کے ساتھ بیٹھے گی، مہندی کی رسم ہوگی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ اس کی سہیلیوں نے آ کر ڈھول پر گانے ضرور پیٹ لیے تھے۔
شادی کی رات بھی آن پہنچی۔ اپنا عروسی لباس دیکھ کر تو ردا اش اش کر اٹھی تھی۔ بہت خوبصورت تھا، کافی مہنگا لگ رہا تھا، اور پارلر سے تیار ہو کر تو وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کے ایجاب و قبول پر ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں بہا، اور نہ ہی رخصتی میں اس نے رونے کی زحمت کی۔ بہرحال شادی ہو کر رخصت ہو کر وہ ارحم کے سنگ اس کے گھر آ چکی تھی۔ کمرے میں پھولوں کی سجاوٹ بہت کم تھی، بس کہیں کہیں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ پورا کمرہ گلاب اور کینڈل سے سجا ہوا ہوگا، کسی حسین خوابگاہ کی طرح، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چند گلاب کی پتیاں بھی بڑی مشکل سے کمرے میں سجائی گئی ہیں۔ بیڈ پر سادی سی چادر بچھی ہوئی تھی، کوئی گلاب کے پھولوں سے ہارٹ نہیں بنا ہوا تھا، دیواروں پر بس کہیں کہیں ایک ہی گلاب کا پھول لگا ہوا تھا۔ بہرحال وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر دل میں بڑے گدگدانے والے احساسات پیدا ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی ارحم کمرے میں آ چکا تھا۔ ردا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس نے کمرہ بند کیا۔ توبہ ہے، رسمیں ہیں کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پوری جیب خالی ہو گئی میری۔ امید نہیں تھی کہ ارحم کے منہ سے پہلی بات یہ سنے گی۔ بہرحال وہ دلہنوں کی طرح شرمانے کی کوشش کر رہی تھی، نظریں بھی جھکا کے رکھی تھی۔ اسے لگا ارحم اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومے گا، رونمائی کی انگوٹھی پہنائے گا، محبت بھری باتیں کرے گا کہ منگنی سے شادی تک کے عرصے میں اس نے کتنی بار ردا کے بارے میں سوچا، کتنی مشکل سے اس کے دن اور رات کٹے ہیں۔ لیکن ارحم نے تو سب سے پہلے شیروانی اتاری، اسے جھاڑا، ہینگر میں لگا کے رکھ دیا، کیونکہ وہ بھی ایک دن کی کرائے پر لی گئی تھی۔ پھر ردا کو عروسی لباس میں دیکھا تو یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، کیونکہ دکاندار نے کہا تھا کہ ذرا بھی جوڑا میلا ہوا یا خراب ہوا تو پیسے زیادہ کاٹ لے گا۔ اسی لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا دوپٹہ ٹھیک سے دیکھنے لگا کہ کہیں زیادہ بال پن تو نہیں لگے، اس کے دھاگے تو نہیں کھینچے گئے۔ اسے ہی اپنا دوپٹہ دیکھتے ہوئے ردا کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کی تعریف کرے گا، لیکن سب کچھ ٹھیک تھا۔ ارحم نے سکون کا سانس لیا، کہنے لگا شکر ہے کہیں سے دھاگے نہیں نکلے۔ اچھا ایسا کرو کہ تم کپڑے چینج کرو، ویسے بھی اتنے بھاری کپڑوں میں تھک گئی ہوگی۔ ردا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کان کیا سن رہے ہیں۔ اسے تو لگا کہ اس کا شوہر رات بھر اسے عروسی لباس بدلنے ہی نہیں دے گا۔ بہرحال وہ بھی بیٹھی رہی۔ ایسی شرم و حیا کا اس نے کیا کرنا تھا جو اس کی شادی کی رات کو ہی برباد کر دیتا۔ ماتھے پر بل ڈالے ردا نے چپ چاپ بیٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ ارحم نے جب اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، چینج نہیں کرنا تم نے؟ وہ کہنے لگی نہیں کرنا، میں آپ کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوں اور آپ نے میری تعریف تک نہیں کی۔ ارحم اب مشکل میں پڑا تھا، کیونکہ تعریف تو اس نے کبھی کسی لڑکی کی ہی نہیں تھی، خاص طور پر اس کی خوبصورتی کی۔ وہ بالکل خالی تھا ان چیزوں سے۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، تم دلہن بنی ہوئی ہو تو اچھی لگو گی ہی نا۔ ردا کہنے لگی کیا مطلب اچھی لگوں گی؟ آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کے شادی کے رات کیا کیا ارمان ہوتے ہیں؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے مہندی والے ہاتھ پکڑ لیے۔ ردا چہرے کے تاثرات کچھ نرم پڑے تھے، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی مہندی دیکھنے لگا، سوچ رہا تھا کہ کیا تعریف کرے جو اسے آتی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کی مہندی دیکھ کر کہنے لگا مہندی اچھی لگی ہے، میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب میں تمہاری تصویر دیکھی تھی اس سے تو بالکل نقش اس نے بدل کے رکھ دیے۔ بڑی کمال کی مہارت ہے بھائی میک اپ میں، واہ۔ ردا تو اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایسی تعریف تو اس نے سوچی بھی نہیں تھی کہ اس کے بجائے پارلر والی کی مہارت کی تعریف کرے گا۔ پھر اس نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور انگوٹھی ردا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ کہنے لگا میں نے تو امی سے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے منگنی کی انگوٹھی پہنانے کی، آج وہی کام آ جاتی۔ خیر انگوٹھی پہنانے کے بعد ارحم نے سمجھا کہ چلو جی کام ختم ہوا۔ کہنے لگا چلو جاؤ شاباش، اب یہ کپڑے چینج کرو اور ہاں زیورات اتار کر ان کے ڈبوں میں ڈال کر بڑے احتیاط سے دراز میں رکھنا۔ یہ سن کر ردا کو غصہ آیا تھا، لیکن بہرحال ایک رات کی دلہن تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زیورات اتارے اور انہیں ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیا۔ پھر الماری سے اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا، کیونکہ نائٹی نام کی کوئی چیز نہیں پڑی تھی جو وہ پہن لیتی، اور واش روم چلی گئی۔ ارحم نے اس کے سارے زیورات بڑی احتیاط سے ڈبوں میں ڈال کر سنبھال لیے۔ جب وہ باہر آئی تو اپنا عروسی لباس اس نے صوفے پر بے نیازی سے پھینکا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہوں، خراب ہو گیا تو پیسے زیادہ کاٹ لے گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کون پیسے کاٹ لے گا؟ وہ کہنے لگا جس سے کرائے پر لیا۔ یہ سن کر تو ردا کو انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ بڑی احتیاط سے ارحم نے اس کا عروسی لباس طے کر کے دوبارہ ڈبے میں رکھ کر الماری کے اوپر رکھ دیا۔ ردا کو لگا کہ اب وہ ان سے پیار محبت کی باتیں کرے گا، اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارحم بھی اب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو میری فیملی
زیادہ بڑی نہیں ہے، بس مختصر سی ہے۔ بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، بہت کم ہی میکے میں آتی ہے، لیکن جب بھی آئے تمہیں اس کو اچھے سے پوچھنا ہے۔ اور دوسری بات، میری والدہ کے ہوتے ہوئے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش مت کرنا کہ کمرے میں ہی بیٹھی رہو، ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، مجھے امی سے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ ابو غصے کے بہت تیز ہیں، اسی لیے انہیں ناشتہ اور ان کا کھانا وقت پر نہ ملے تو انہیں برا لگتا ہے۔ باقی میری زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرے چھوٹے موٹے کام تم بڑے آرام سے کر لو گی۔ ایسا کوئی سین عمران ہاشمی کی فلم میں رضا نے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہاں، مجھے کھانے میں چائنیز فوڈ بہت پسند ہے، امی کو تو آتا نہیں، یقیناً تمہیں آتا ہوگا۔ پلیز کھانے میں ایک چائنیز ڈش ضرور بنا لیا کرنا۔ مجھے اپنا کمرہ صاف ستھرا بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے کوشش کرنا کہ کمرہ ہر وقت صاف ستھرا رہے۔ چیزیں بکھری ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رضا کہنے لگی ان سب کے علاوہ بھی کچھ کہنا آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ وہ چڑ کے رہ گئی تھی۔ ارحم کہنے لگا اس کے علاوہ کیا کہوں؟ میری تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ رضا نے خود ہی اسے احساس دلایا۔ وہ کہنے لگا ابھی تو کی ہے کہ تمہاری مہندی اچھی ہے، میک اپ اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی وہ تعریف ہوتی ہے؟ ارحم کہنے لگا تو تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے۔ اچھا اب لیمپ بجھا دو، ارحم نے مدافعانہ انداز سے کہا تھا اور پھر لیمپ بجھا کر لیٹ گیا۔ رضا کو تو آگ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا عمران ہاشمی کی فلموں میں ہوتا ہے، اسی لیے اپنا تکیہ سیدھا کر کے اور کروٹ ارحم کے مخالف سمت کر کے لیٹ گئی۔ کمرے میں ابھی بھی ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ ارحم نے جب رضا کو دوسری جانب رخ کیے لیٹا دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، تمہارا موڈ نہیں ہے؟ رضا کہنے لگی ہاں میرا موڈ نہیں ہے۔ اسے لگا کہ اس کی یہ بات سن کر اس کے قریب آئے گا اور کہے گا لیکن میرا تو بہت موڈ ہے، میں تمہیں ہر رات بخشوں گا نہیں، میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ارحم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا اچھا مجھے لگتا ہے تم بہت تھک گئی ہو، چلو کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھی اپنی کروٹ بدل چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ رضا کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ شادی کی رات یہ شخص اپنی بیوی کو نظر انداز کیے خراٹے مارتے ہوئے کیسے سو سکتا ہے؟ اسے نیند کیسے آ گئی؟ رضا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ جان بوجھ کر وہ ارحم کے بالکل قریب جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی شرٹ کے بٹن آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ شوہر نے تو عمران ہاشمی بن کر نہیں دکھایا، لیکن وہ ضرور بن رہی تھی۔ اس کے اور قریب ہو کر اپنا چہرہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ رضا نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی جیسے نیند میں ہو۔ ارحم نے جب اسے اس قدر قریب دیکھا، دوپٹے سے بے نیاز کھلے بال میں، تو دل کی کیفیت بدلنے لگی تھی، اسی لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ دل کی بے تابیاں بڑھنے لگی تھیں کیونکہ رضا بھی اس کے اندر سے مٹ چکی تھی۔ جذبات کا بدلنا تو لازمی سی بات تھی۔ بے خودی سی بڑھنے لگی تھی۔ وہ جذبات میں آگے بڑھنے لگا مگر وہ شدت نہیں دکھا رہا تھا جو رضا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا کہ پہلی رات ہے، لڑکی گھبرا نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، رضا نے نخرہ دکھانا شروع سمجھا۔ جانتی تھی کہ وہ بے خودی میں بہت آگے بڑھ چکا۔ کہنے لگی چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بڑے اچھے انداز میں سوتی ہوں، دوسرے کے اندر گھس کر۔ اب تم نے نیند میں مجھے تنگ کیا ہے تو میں تمہیں تھوڑا سا تنگ کرنے کا حق تو میرا بھی ہے۔ ارحم پلیز۔ وہ جان بوجھ کر کسمسائی تھی کہ وہ اسے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لے گا۔ ارحم کو لگا لڑکی گھبرا گئی ہے، اسی لیے اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا اوکے، ڈرو مت، پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ حالانکہ خود پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا مگر خود پر کنٹرول کر گیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بیوی پہلی ہی رات گھبرا جائے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی شرٹ کے کھلے بٹن بند کیے۔ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم نیند میں بار بار میرے پاس آؤ گی تو میں… یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا، پھر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر سو گیا۔ رضا تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیسا مرد ہے یہ، اتنا ان رومانٹک؟ اس بار رضا کی آنکھوں سے نیا بہنی شروع ہوئی تھی۔ اپنا دل جلاتے ہوئے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح جب کمرے میں روشنی پھیل گئی تو رضا کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بیچارہ آدھا صوفے پر تھا اور آدھا زمین پر لٹکا ہوا تھا، منہ کھولے سو رہا تھا۔ رضا کو رات کا واقعہ یاد آیا تو پھر سے غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے؟ اور یہ… بہرحال وہ کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم کی آنکھ کھلی تو رضا نے فوراً سے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ چلے کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنا تکیہ بیٹھ کر پھینکا، پھر اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ یار، تیار ہو جاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جمائیاں لیتا ہوا اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو سفید شلوار قمیص میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رضا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اپنے کپڑے چینج کیے تیار بھی ہو گئی، تب تک ارحم کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ندا کمرے سے باہر آئی تو اس کی ساس اور نند ناشتہ لگا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد باقی کا وقت اس کا ساس کے ساتھ ہی گزرا۔ رات کو ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن اس بار ردا نے کوئی بھی نخرہ نہیں دکھایا۔ جانتی تھی نخرہ دکھانا اسے مہنگا پڑ جائے گا، کیونکہ ارحم زبردستی کا قائل نہیں تھا، لیکن ردا نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اتنا سیریس اور میچیور قسم کا بندہ، محبت کے دوران بھی اس نے ذرا شدت نہیں دکھائی تھی، بلکہ اس رشتے کو بڑے ہی پیار سے نبھایا تھا۔ لیکن ردا چاہتی تھی کہ وہ اپنی شدتیں دکھائے، اس کی نیند بھی اڑا کر رکھ دے، اسے سونے نہ دے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ بار بار اسے کہتا، تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اگر نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی جان بھی جلدی چھوڑ دی تھی، کہنے لگا آرام کر لو۔ ہر بات میں اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ خیال تھا کہ شروع کے دن ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی سختی دکھائے تو اس کی بیوی اس رشتے سے گھبرا جائے۔ کچھ دن بعد ہی ردا کچھ بے تکلف سی ہوئی تھی، کہنے لگی ارحم ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ ارحم کہنے لگا ابھی تو بہت خرچہ ہو چکا ہے، اور میں ویسے بھی کل سے آفس جاؤں گا، کیا ضرورت پڑی ہے اتنی دور دور جانے کی؟ کراچی میں کم جگہ ہیں، روز تمہیں رات کو لے جایا کروں گا، ہم باہر سے گھوم پھر کر آ جایا کریں گے، بس یہی تو ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو شادی ہنی مون منانے کے لیے کی تھی۔ ردا کے منہ سے یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ بھی عجیب بات کہی تم نے، شادی زندگی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، ہنی مون منانے کے لیے نہیں کی جاتی۔ ردا کہنے لگی میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میرے پاس بھی مت آئیے گا۔ اس نے جان بوجھ کر ناراضگی دکھائی کہ یہ سن کر ارحم اس کی بات فوراً سے مان لے گا۔ کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں ابھی شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا پہلے میں اپنے آپ سیٹل کر لوں، لیکن امی نے شادی کا شور مچا دیا۔ اب دیکھو تمہارے سامنے ہے، شادی ایسے تو نہیں ہو جاتی، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں مری اسلام آباد گھمانے لے جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی بہت خرچہ ہو چکا، لیکن ہم کراچی میں گھومیں گے نا، جہاں تم کہو گے۔ اس نے بڑے پیار سے بات کی تھی، مگر ردا نے ضد پکڑ لی کہ ہنی مون پر تو ضرور ہی جائیں گے۔ آخر کار رقیہ بیگم بھی کہنے لگی کہ ارحم بیٹا بس کر دو، بیوی ہے تمہاری، اور تمہاری سوچ ایسی ہے کہ ہر وقت کنجوس ہی بنے رہتے ہو، مگر اسے تو اس کے خواب جینے دو، نئی نئی شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی، گھومو پھرو گے نہیں تو اور کیا کرو گے؟ ارحم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، اپنی کنپٹی کھجانے لگا، پھر ایک نظر اس نے ردا کو دیکھا جو منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤں گا، مگر صرف 3 دن کے لیے۔ خوشی کے مارے ردا چیخ اٹھی اور اگلے ہی پل ارحم کے گلے لگ گئی۔ سامنے رقیہ بیگم تو اس لڑکی کی اس بے باکی پر فوراً سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر دوپٹہ رکھ گئی۔ ارحم تو شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا، فوراً اسے پیچھے کر کے کہنے لگا کیا کر رہی ہو؟ امی بیٹھی ہیں، تم بھی نا ہر وقت مجھ سے چپکی رہتی ہو۔ ردا بھی تھوڑی سی جھجکتی ہوئی کمرے میں گئی تھی، ساتھ ساتھ پیکنگ کر رہی تھی اور ارحم کی باتیں بھی سن رہی تھی، جو مسلسل اسے کہہ رہا تھا جس ٹور گائیڈ کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں، تم جانتی ہو کہ 3 دنوں کے اس نے کتنے ہزار مانگے ہیں؟ وہاں پر جا کر کھانے پینے کا خرچہ اور پھر اور بھی 100 طرح کے خرچے، پتہ نہیں مزید کتنے پیسے لگ جائیں گے۔ وہ اسلام آباد اور مری گھومنے کے لیے آ چکے تھے۔ ردا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پہلے اس نے آنکھیں لائن آرڈر کر کے مختلف قسم کے نائٹیز منگوائی تھیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ ہوٹل میں ارحم کو سرپرائز دے گی۔ مرد کے سامنے اگر عورت تھوڑا بہت جنونی پن دکھائے تو مرد بھی وحشی ہو جاتا ہے۔ ساتھ اس نے اپنے ساتھ USB میں عمران ہاشمی کی 1-2 رومانٹک سی مووی بھی رکھی تھی جو نئی ریلیز ہوئی تھی۔ دونوں ہی کچھ دیر گھومتے پھرتے رہے۔ یہاں پر آ کر رومانٹک سے موسم میں ارحم کا موڈ بھی کچھ اچھا ہو چکا تھا۔ ہلکی پھلکی بارش، ٹھنڈی ہوا، اور ایسے میں ردا آئس کریم کھانے کی ضد کر چکی تھی۔ وہ دونوں آئس کریم کھاتے ہوئے چلتے ہوٹل چلے آئے۔ کمرے میں آتے ہی مسکرا کر اس نے ارحم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک تھی۔ اس نے USB نکال کر سامنے LED میں لگائی اور کہنے لگی آج رات میں آپ کو اتنا جلدی سونے نہیں دوں گی، ہم لوگ ڈھیر سارا انجوائے کریں گے، مووی دیکھیں گے اور پارٹی کریں گے۔ ارحم کو جلدی سونے کی عادت تھی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ سامنے مووی شروع ہو چکی تھی اور جلدی سے وہ اپنے بیگ سے نائٹی نکال کر واش روم میں جا چکی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو گیلا کیا تھا، بالکل ہاٹ سی حسینہ بنی۔ اس نے ایک بار واش روم کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے گیلے بال اس کے وجود سے چپک رہے تھے۔ سرخ رنگ کی جالی دار نائٹی جو صرف گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس کے علاوہ وہ تقریباً اس نائٹی میں بالکل بے لباس ہی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، شرما چکی تھی۔ کہنے لگی بس آج تو میں اپنے شوہر کے جذبات اس قدر بھڑکا دوں گی کہ وہ ساری رات میرے ساتھ رنگین بنائے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ واش روم کا دروازہ کھول کر جب وہ باہر آئی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔
سامنے مووی شروع ہو چکی تھی اور عین وقت پر وہی سین چل رہا تھا کہ عمران ہاشمی اپنی ہیروئن کے ساتھ انتہائی بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ گانے پر وہ اس کے وجود کے نشیب و فراز پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ارہم نے جھنجھلا کر فوراً سے اس مووی کو بند کر دیا اور کہنے لگا استغفر اللہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیسی مووی لے کر آئی ہو تم جس میں صرف چما چاٹی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے اس کی طرف دیکھا تو جیسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارہم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھا، تھوک نکل کر اپنا حلق تر کرنے لگا۔ اس کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا اور ردا کو اس سے ایسے ہی ری ایکشن کی امید تھی۔ وہ اپنی تھائی سے ہاتھ اوپر کمر تک لائی اور پھر کمر سے اوپر اپنی رعنائیوں پر لا کر گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بالکل کسی انڈین فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ سٹائلش انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ ارہم کے گلے پر رکھ دیا۔ ارہم تو پہچاننے ہی سے انکاری تھا کہ یہ اس کی وہ معصوم سی بیوی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ لگ رہی ہوں نا بالکل ہاٹ سی ہیروئن جیسی۔ بتائیں مجھے دیکھ کر آپ کے دل میں پہلا خیال کیا آ رہا ہے؟ ارہم کا تو پورا وجود جیسے سن ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ پایا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ اسے تو لگا تھا شاید وہ اس کی کمر کو بھینچ کر اپنے مزید قریب کرے گا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دے گا، مگر وہ کمر سے پکڑ کر اسے خود سے دور ہٹا گیا۔ سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ کر کہنے لگا چھی، یہ کیسی حالت میں ہو تم؟ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ اور یہ کپڑے تم نے خریدے کب؟ وہ مزید اس کے قریب آ کر کہنے لگی اوفو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو تبھی کہہ رہی تھی کہ آپ ہنی مون پر مجھے لے کر آئیں تاکہ آپ کے ساتھ میں ان لمحوں کو یادگار بنا سکوں۔ آپ کے لیے تو میں نے یہ سب منگوایا تھا۔ بتائیں نا کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ارہم کے تو کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بار بار اس کی نظریں ردا کی رعنائیوں پر ٹک رہی تھی۔ واقعی وہ لگ تو بے حد خوبصورت رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس حالت میں سے اپنی بیوی سے شرم آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے گردن سے پکڑ کر اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ پہلی بار ردا کو اس کے لمس میں شدت محسوس ہوئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ جس قدر ارہم جنون دکھا رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ جنونی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب اس کا شوہر اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے ڈراموں میں ہیرو اپنی ہیروئن کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی اور ارہم سے زیادہ شدتیں لٹانے لگی۔ ارہم کو پکڑ کر وہ بیڈ پر دھکا دے چکی تھی۔ ارہم بیڈ پر گر چکا تھا اور وہ اوپر آ کر اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گئی۔ وہ ارہم کی شرٹ کے بٹن اپنے ہاتھوں سے کھول رہی تھی۔ ارہم اس کے انداز پر تھوڑا گھبرا سا گیا تو کوہنیوں کے بل تھوڑا اوپر کو اٹھا۔ کہنے لگا ردا، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہٹو میرے اوپر سے، مجھے تو لگتا ہے جیسے تم نے کوئی بھنگ ہی پی رکھی ہے۔ عجیب حرکتیں کر رہی ہو۔ ہڑبڑاتے ہوئے ارہم اسے اپنے اوپر سے ہٹانے لگا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر جھک چکی تھی اور اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گئی۔ ارہم کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ اس نے تو آج تک صرف یہی سوچ رکھا تھا کہ پاکستانی مشرقی لڑکیاں بڑی معصوم اور شرمائی سی رہتی ہیں۔ شوہر ان کے قریب آئے تو بڑی جھجکتی ہیں، شرماتی ہیں، خوفزدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے شوہر کو بڑے پیار سے اور آہستہ آہستہ اپنی بیوی کے قریب آنا چاہیے، اسے اپنے ساتھ نارمل کرنا چاہیے، ورنہ بیوی ناراض بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو بڑے ہی آرام سے اس کے قریب آتا تھا۔ شروع سے ہی اس کے ذہن میں یہی سوچیں تھیں، مگر اب جس انداز میں ردا اس کے قریب آ رہی تھی اور اس پر اپنی شدتیں لٹا رہی تھی، اس کی تو سوچ ہی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی تھی۔ الٹا اسے ردا کے جذبات سے ایک عجیب سی الجھن اور خوف محسوس ہونے لگا۔ جیسے ہی ردا اپنی حدود پار کرتی تبھی اگلے ہی لمحے ارہم اسے غصے سے دھکا دے چکا تھا۔ آخر کو وہ ایک مرد تھا اور اس کے سامنے تو ردا جیسی نازک سی لڑکی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اسے غصے سے جیسے دھکا دینے لگا تو ردا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ سے نیچے منہ کے بل گری تھی۔ ارہم کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ یہ ہو کیا ہے تمہیں؟ ایسی کون سی لڑکی کرتی ہے؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتا فوراً اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ ردا تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کونی اور ٹانگ میں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے وہ اسے مسلنے لگی، اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہونے لگی، غصہ بھی آ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کے جذبات کو اجاگر کرے۔ ارہم کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے تم پر اب شک ہونے لگا ہے۔
تمہاری زندگی میں آنے والا میں پہلا ہی لڑکا ہوں نا. مجھے لڑکا ہو کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور تم. ردا تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی. غصے سے دھاڑنے لگی. کہنے لگی کیا طریقہ ہے یہ؟ بیوی ہوں میں آپ کی، آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہوں. میں آپ کے لیے ہوں اور آپ میرے لیے. کیا صرف مرد کے جذبات ہوتے ہیں؟ آپ مجھ پر کیسے یہ تہمت لگا سکتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق میں تھی؟ کیا پہلی رات آپ کو میرے ساتھ وقت گزار کر پتہ نہیں چلا کہ میں کیسی تھی؟ اگر مرد جذبات دکھائے تو وہ مرد ہے، اس کے اندر جنونیت اور خواہشات زیب دیتی ہیں، اور اگر ایک لڑکی اپنے جذبات کا اظہار کرے تو اسے فوراً تہمت اور الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شاید وہ پہلے بھی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو رہی ہے، اس لیے اس کے جذبات ایسے ہیں. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. فوراً واش روم گئی اور اپنا حلیہ بدل کر باہر آئی. وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی کہ آخر اس نے کیسے ارحم جیسے ٹھنڈے مزاج شخص سے شادی کرنے کا سوچا. پتہ نہیں اس کے ماں باپ نے کیا اس میں دیکھا تھا. وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی. ارحم کو واقعی اپنے الفاظ پر شرمندگی محسوس ہوئی. وہ اس کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا. کہنے لگا دیکھو میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، مگر میں حیران ہوں کہ آخر لڑکیاں بھی کیا اس قدر جنونی ہو سکتی ہیں؟ تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہی تھی میرا سانس بند ہو رہا تھا. یقین مانو میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا. میں تو بس تمہارے ساتھ میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں کرنا چاہتا تھا. میں تم سے معافی مانگتا ہوں. یہ لو اٹھک بیٹھک بھی کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو. اس کے سامنے کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، مگر یہ سب کچھ اب ردا کے سامنے بے معنی تھا. وہ اندر تک ٹوٹ چکی تھی. اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی. دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ ارحم پوری کر ہی نہیں سکتا. کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا اس نے، مگر ہوا کیا تھا؟ وہ رات بس ایسے ہی گزر چکی. ارحم صوفے پر سویا اور ردا بستر پر. اگلی صبح وہ سامان پیک کر کے کہنے لگی ہم واپس چلیں گے. ارحم منتیں کرتا رہ گیا تھا، مگر وہ اسی شام واپس کراچی آ چکے تھے. رقیہ بیگم تو دونوں کو دیکھ کر حیران تھی. کہنے لگی کیا ہوا؟ تم لوگوں کو مشکل سے تو 3 دن پر راضی ہوئے تھے، کل ہی گئے ہو اور آج واپس بھی آ گئے ہو. ردا بغیر بولے چپ چاپ کمرے میں آ چکی تھی، اور ارحم بھی بس ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا کہ وہاں پر ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آیا. پھر شدید بارشوں کی وجہ سے خطرہ بھی بڑھ رہا تھا کہ کہیں روڈ بلاک نہ ہو جائے، اسی لیے ہم لوگ واپس آ گئے. جیسے تیسے بہانہ بنا کر وہ اپنی ماں کو راضی کر چکا تھا، مگر ردا اب خاموش ہو چکی تھی. ارحم اسے منانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس پر دھیان نہیں دے رہی تھی. کہنے لگی آپ کو ایسی بیوی چاہیے نا جو مشرقی ہو، بس سارا دن گھر کے کام کرے اور رات کو شوہر کے پیر دبائے، شوہر کی 2-3 گالیاں سنے، سر پر جوتے کھائے اور چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہے، پھر 10-15 بچے پیدا کر کے شوہر کی نسل بڑھا دے. بس آپ جیسے مرد شاید یہی چاہتے ہیں. عورت کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح کا رومانس چاہتی ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. ردا آخری بار یہ سب بولی تھی اور ارحم کو ناراض بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی. کہنے لگا دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں فیکٹری میں دھیان نہیں دے پا رہا. تم ناراض ہوتی ہو تو دیکھو پچھلے 1 ہفتے میں میں نے 10% منافع کم کمایا کیونکہ میرا کام سے دھیان ہٹتا جا رہا ہے. پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لو. میں پوری کوشش کروں گا تمہیں سیٹسفائی کر سکوں اور دوبارہ شکایت کا موقع نہ دوں. اگلے روز ارحم جلدی گھر آیا. کہنے لگا چلو تیار ہو جاؤ، ہم باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں. ردا کا موڈ بھی کچھ بہتر ہوا تھا. اس نے خوبصورت سی میکسی نکالی، تیار ہوئی اور اس کے ساتھ باہر چلی گئی. ارحم کا رویہ خاصا اچھا تھا. باتوں کے دوران اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تو کبھی اس کی کمر کو سہلا رہا تھا. لانگ ڈرائیو پر گھمانے کے بعد وہ اسے گھر لے کر آیا تھا. مسکرا کر کہنے لگا جاؤ وہی نائٹی پہن کر آؤ جو تم نے اس روز پہنی تھی. ردا کے جذبات ایک بار پھر بھڑک رہے تھے، مگر وہ بس کسی بھی طرح تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی. کہنے لگی نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس روز ہی پہنی تھی تو آپ نے کون سا مارکا مار لیا تھا. پتہ نہیں آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں، میرے جیسی حسین بیوی بھی آپ کے جذبات کو بھڑکا نہیں سکتی. وہ کہنے لگا ارے یار جاؤ نا پہن کر تو آؤ، آج تو میں فل موڈ میں ہوں، آج میں دیکھنا تمہارا کیا حال کرتا ہوں. یہ جملے سننے کے لیے تو ردا کے کان ترس چکے تھے. وہ گئی اور وہ نائٹی پہن کر باہر آئی. آج اس نے اپنی طرف سے پہل نہیں کی تھی، بلکہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی. آج اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ بس اب جو بھی ہو جائے دوبارہ وہ خود کبھی بھی پہل نہیں کرے گی، بلکہ
ارحم کو پہل کرنے دے گی۔ ارحم نے اسے دیکھا تو تھوڑا ہچکا تھا۔ اب نائٹی میں تو اسے واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ مزید اس کے قریب آ رہا تھا، ردا بھی بے قابو سی ہونے لگی اور اس کا پورا پورا ساتھ دینے لگی، مگر جس طرح وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ گھنٹوں تک رومانس کرے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ارحم اس کے قریب آیا اور پھر کچھ دیر بعد ہی اس سے الگ ہو چکا۔ مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں اچھا لگا نا؟ امید ہے میں نے تمہارے سارے گلے دھو دیے ہوں گے۔ ردا کا تو چہرہ ہی اتر چکا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور واش روم چلی گئی اور ارحم اس سے پوچھتا رہ گیا کہ ارے بھائی تمہیں میں کیسے راضی کروں؟ مگر ردا کہنے لگی، بس رہنے دیں، آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے مرتے ہیں آپ۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ کر کے سو چکی تھی۔ ارحم نے بھی کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ فیکٹری میں کافی دنوں سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ فیکٹری پر دھیان دینے لگا، اور اس دوران ردا نے اپنی ساس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا۔ وہ خود یوں ہی باتوں باتوں میں ٹھنڈے سانس بھر کے کہنے لگی، ارے بیٹا، آج کل کے لڑکے تو اپنی بیویوں کی جان نہیں چھوڑتے، دیکھو تو پلو پکڑ کر گھومتے رہتے ہیں، اور مائیں یہ دیکھ کر ہلکان ہوتی رہتی ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی کا رن مرید بن چکا ہے۔ مگر شکر ہے میں اس بات میں خوش قسمت رہی ہوں کہ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب میرے بچے خوش رہتے ہیں۔ وہ اپنا بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ارحم کے ابا تو بالکل ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے، میں نے تو آج تک ان کے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں سنی تھی۔ مجال ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کبھی کھانا بھی کھایا ہو۔ میں تو ساری زندگی کے لیے حسرتیں ہی لے کر رہ گئی کہ وہ مجھ سے پیار کے دو بول بولیں، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ بچے بھی میرے ساتھ کیسے پیدا کر لیے، ورنہ مجھے تو لگتا تھا جیسے میں تو ماں ہی نہیں بن پاؤں گی۔ وہ ہنس کر اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتے ہوئے بولی تو ردا بھی ہنس چکی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکی تھی کہ شاید یہ مسئلہ ارحم میں خاندانی ہی ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، اور زندگی میں آگے بڑھنا اسے آتا ہے۔ بیوی کے ساتھ وقت گزارنا تو شاید بھول ہی چکے ہیں۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور گوگل پر ایسے مردوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی جو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس نہیں کرتے، اور اس طرح کی ٹپس فالو کرنے لگی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر دن رات مجھے چین سے سونے نہ دے۔ وہاں پر یہ خبر آئی کہ آپ کے شوہر کو کسی سائیکارٹسٹ کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو پیسے اور کاروبار سے محبت ہوتی ہے وہ اپنے پارٹنر پر توجہ نہیں دے پاتے، اسی لیے آپ کو انہیں سائیکارٹسٹ کو دکھانا چاہیے۔ ردا تو یہ بھی سوچ چکی تھی کہ وہ ارحم کو سائیکارٹسٹ کے پاس لے کر جائے گی۔ اس کے اندر بس یہی سوال تھا، ارے بھائی جوانی روز روز تھوڑی رہتی ہے، جب مرد ہی عورت کے ساتھ اچھا وقت نہ گزارے تو پھر فائدہ گھٹ گھٹ کر اپنے جذبات کو اپنے سینے میں رکھنے کا۔ اس شام جب ارحم گھر آیا تو ایک بار پھر لیپ ٹاپ پر کسی کلائنٹ سے کپڑوں کی ڈیل کر رہا تھا۔ جسے وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے کاندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے میرے ساتھ؟ دیکھیں یہ ایک بیماری ہوتی ہے، آپ کے اندر شاید جنسی خواہش کم ہے، اگر میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں تو وہ آپ کو میڈیسنز دیں گے، تو کچھ مہینے کا کورس ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارحم کو اس کی بات تھوڑی عجیب لگی، کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ پاگل ہو گئی ہو تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا؟ میں تمہیں نامرد لگتا ہوں؟ ہاں؟ ردا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، کہنے لگی، نہیں میں نے ایسا کب کہا؟ مگر ارحم تو آپے سے باہر ہوا تھا، کہنے لگا، بس کر دو ردا، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، تم میرے ساتھ کچھ اور بات کرتی ہی نہیں ہو۔ قسم سے میں تم سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہوں، تمہاری بار بار کی یہ باتیں سن کر۔ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے کیوں نہیں چلی جاتی تاکہ میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے؟ ردا کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ چکا تھا۔ ارحم کے کہنے پر ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مگر ارحم نے اس بار اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ اگلے روز اپنا سامان پیک کر کے اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی، کہنے لگی اب وہ تب تک واپس نہیں آئے گی جب تک ارحم کا دل نہیں چاہے گا۔ نیوز کا سامان دیکھ کر اس کی ماں بھی حیران ہوئی، کہنے لگی، بیٹا اتنا سامان لے کر کیوں آ گئی ہو؟ وہ تو انہیں بھی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی، کہنے لگی، کیوں؟ کیا یہ گھر میرا نہیں؟ یہاں پر میں آ کر رہ نہیں سکتی؟ کہ شادی کے بعد بیٹی کا رشتہ اس گھر سے ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے یہ سوال سن کر اس کی ماں تو ہڑبڑا گئی، کہنے لگی، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو بیٹا؟ ایک سوال کیا
اتنی باتیں تم نے مجھے سنا دی؟ تم 100 بار آؤ، جب تک دل چاہے رہو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ردا اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور ارحم بھی غصے میں تھا۔ وہاں رقیہ بیگم بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، بیٹا تم دونوں کے بیچ میں ہوا کیا ہے؟ چلو اب ہم اس کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اگر خاندان بھر میں یہ بات پھیل گئی تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہیں گے۔ پتہ نہیں شادی کو بھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں اور تم لوگ اپنی بہو کو ناراض کر کے مائکے بھی بھیج چکے ہو۔ مگر ارحم کہنے لگا، نہیں اماں، اسے بہت شوق ہے، بہت زیادہ جانے کا، تو رہنے دینا، شوق پورا کرنے دیں اسے۔ پتہ نہیں کیا کھاتی رہتی ہے جو اس کی آگ ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ منہ ہی منہ میں یہ بڑبڑایا تھا۔ رقیہ بیگم کے کانوں تک یہ الفاظ نہیں پہنچے تھے۔ ارحم نے جی جان لگا کر محنت کی تو دھیرے دھیرے اس کا کاروبار ایک بار پھر ٹھیک ہو چکا تھا۔ جب ردا اس کے پاس تھی تو وہ رات کو بیٹھ کر اسے کپڑوں کے کچھ نئے ڈیزائنز اور مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ انہی ڈیزائنز پر عمل کرتے ہوئے جو اس نے نئے بچوں کے کپڑے سلوائے وہ کافی ٹرینڈنگ پر جا رہے تھے، یہاں تک کہ دوسرے ملک سے بھی انہیں آرڈر آنا شروع ہو چکے تھے، جو کہ ارحم کی فیکٹری کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اب دوسرے ملک سے بھی انہیں آرڈر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہ بات ردا سے شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر ردا نے تو اپنا نمبر ہی بند کر رکھا تھا۔ کمرے میں آیا تو ردا کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ اس کمرے میں نہیں تھی۔ ارحم کو بھی اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ آخر کو اس کی بیوی تھی، محبت تو وہ بھی اس سے کرتا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس کا بار بار قریب آنا اور اس کا اسے دور کر دینا، اس پر شدتیں نہ لوٹانا، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ جس طرح مردوں کے جذبات ہوتے ہیں ویسے ہی عورتوں کے جذبات بھی ہوتے ہیں، اور ردا بے دھڑک قسم کی لڑکی تھی۔ وہ اپنے جذبات چھپانے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ بے دھڑک کہنے والوں میں سے تھی، اور اپنے شوہر سے ہی تو کہہ رہی تھی، کسی غیر سے تو نہیں۔ ارحم کو اپنے رویے پر بھی تھوڑی سی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ردا کی طرح اپنے موبائل ہی نکالا تھا اور موبائل پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے بارے میں دیکھنے لگا۔ ردا کو رومانٹک موویز بہت پسند تھیں۔ ابھی بھی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں جتنی بھی موویز تھیں وہ ساری رومانٹک تھیں، جنہیں دیکھنے کی ضد وہ ارحم سے کرتی تھی، اور ارحم ہر بار ہی کام کا بہانہ اور نیند کا بہانہ بنا کر سو جاتا تھا، کیونکہ اسے اس سب میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اسے آدھی ننگی لڑکیاں اچھی ہی نہیں لگتی تھیں۔ آج وہ اکیلا بیٹھا ہی مووی کو لگا چکا تھا۔ جب بھی کوئی گانا آتا یا پھر ہیرو ڈبل میننگ باتیں کرتے تو ارحم کے دل میں ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل بھی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ سب کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا، اور صرف ردا کے ساتھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ردا کی حد سے زیادہ رومانٹک ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ دیکھتی ہوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر آئی تھی۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ سوچتی رہتی، جبکہ ارحم ان سب چیزوں سے دور تھا۔ مگر اب جب اس نے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اپنے تصور میں ردا کا خیال کیا تو اس کا جی مچل چکا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو چہرے پر معمول سے ہٹ کر مسکان تھی۔ کہنے لگا، اماں چلیں آج آپ کی بہو کو لے کر آتے ہیں۔ رقیہ بیگم تو یہی چاہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا صبح صبح ردا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ردا حیران ہو رہی تھی کہ کتنے ہی روز ہو گئے۔ ایک بار پھر کال کر کے ارحم نے نہیں پوچھا، ارے کال نہ صحیح خود ہی آ جاتے۔ وہ بے دماغ سی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب اس کی والدہ رقیہ بیگم سے ملی تھی، مگر ارحم کو دیکھ کر وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ ارحم کی ساس اور ماں دونوں کہنے لگیں کہ پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے، مجھے تو ردا کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ ارحم کہنے لگا کہ آپ فکر مت کریں، میں اسے منا لوں گا، اور آج ہم ردا کو یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ ردا دوسری جانب رخ کر کے کھڑی تھی۔ جب بازو سے اسے پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑا، بالکل ایک فلم ہیرو کی طرح، اپنے کوٹ کی جیب میں اس نے خوبصورت سا پھول رکھا ہوا تھا۔ جس قدر پرفیوم اس نے لگایا ہوا تھا، ردا کے تو ہوش اڑ رہے تھے۔ پھر گلاب کا پھول اس نے ردا کی طرف بڑھا کر کہا، یہ خوبصورت سا پھول میری خوبصورت سی گلاب جیسی نازک بیوی کے لیے۔ ردا اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ چھوڑیں مجھے، کیوں آئے ہیں آپ مجھے لینے کے لیے؟ رہیں اکیلے؟ مگر وہ بڑے پیار سے وہ گلاب اس کے گال پر پھیرنے لگا۔ ردا کو گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ گلاب اس کے گال سے پھیرتا ہوا
اس کے لبوں پر لایا تھا اور پھر گردن پر رکھ کر کہنے لگا، چپ کر جاؤ، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ جب تم غصہ کرتی ہو تو تمہارے یہ گال سرخ ہو جاتے ہیں؟ اس کی گردن پر اپنے سخت ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ردا کو تو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جب وہ اس کے گال پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹ گیا۔ کہنے لگا، زیادہ نخرے آ گئے ہیں تم میں، 10 دن شوہر دور کیا رہا، تمہارے پر نکل آئے؟ سارے پر کاٹتا ہوں میں آج رات، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو۔ وہ تو بغیر پلکیں جھپکائے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ردا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ اس قدر تبدیلی آخر آئی کہاں سے تھی؟ وہ کہنے لگی، ارحم یہ آپ ہی ہے نا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ کہنے لگا، ہاں خواب میں بھی مجھے ہی دیکھتی ہو، چلو میرے ساتھ۔ مگر وہ تھوڑا بہت مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں آنا مجھے آپ کے ساتھ، یہیں رہوں گی میں، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ ٹھیک ہے، میں بھی پھر اپنا بوریا بسترا لے کر یہیں آ کر رہ جاتا ہوں، گھر داماد بن جاتا ہوں۔ بھائی مجھے تو اپنی بیوی کی کمی محسوس ہوتی ہے، میں تو مزید دور نہیں رہ سکتا، اگر تم نہیں چل رہی تو میں ہی یہاں آ جاتا ہوں۔ ردا تو اس کے انداز سے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگا کہ تم آسانی سے اگر نہیں مان رہی تو پھر میں دوسرا طریقہ اپناؤں گا۔ جب کمرے سے باہر جاؤ گی تو تمہارے ہونٹ زخمی ہوں گے، تمہاری گردن پر سرخ نشان، اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر جاؤ گی۔ کیا خیال ہے؟ وہ تو چکرا کر گرنے ہی والی تھی۔ کہنے لگی، نہیں میں چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے تو ارحم مسکرا رہا تھا اور ردا تھوڑا سا ہچکچا رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا، کچھ زیادہ ہی نخرہ نہیں آ گیا تھا تم میں؟ بہت شوق ہے نا تمہیں رومانس کرنے کا، آج رات تمہارا سارا رومانس اس انداز میں نکالوں گا کہ رومانس ہی بھول جاؤ گی۔ ردا تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، اس نے تو اپنے شوہر کا ہر انداز ہی حیران کر رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو کھانا کھا کر وہ دونوں کمرے میں آئے۔ ایک انگلش مووی ارحم لے کر آیا تھا۔ کمرے میں ڈیکوریشن بڑی خوابناک تھی۔ ردا کو اپنے پاس بٹھا کر اس نے وہ مووی چلا دی۔ کہنے لگا، دیکھو اب جو کچھ مووی میں ہوگا تم میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گی۔ اس نے تو آج تک صرف عمران ہاشمی کی موویز میں رومانس دیکھا تھا، مگر انگلش مووی میں جس طرح کی بے باکی دکھائی جا رہی تھی، ردا تو شرم سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ مگر ارحم کہنے لگا، نہیں ڈارلنگ، چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، ہم دونوں کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو چلو شاباش، اب تم بھی وہی سب کچھ کرو جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ شرمائی سی ردا تو بس کھل ہی چکی تھی جب ارحم نے اس پر بالکل ویسے جنونی انداز میں شدتیں لٹانا شروع کی تو اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ دونوں ہی پوری رات ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے اور ردا کی تو جیسے دیرینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ جس طرح کا شوہر وہ چاہتی تھی اسے مل چکا تھا، مگر یہ راز تو بس راز ہی رہ گیا کہ آخر ان 10 دنوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ارحم اتنا بدل چکا تھا۔ خیر، دونوں کی زندگی ایسے ہی آگے خوشگوار گزرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد ردا نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ رقیہ بیگم کی تو رونقوں میں اضافہ ہو چکا تھا، ہر وقت اپنی پوتی کو سینے سے لگائے رکھتی۔ اب دھیرے دھیرے اس کے اندر رومانس کی خواہشات کم ہوتی جا رہی تھیں اور ارحم کی پہلے سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اب اپنی سہیلیوں کی بات اکثر یاد آیا کرتی تھی جو کہتی تھی کہ پاگل ہو تم، جب ایک بار مرد رومانس کرنا شروع کر دے
تو بیوی تنگ ہی آ جاتی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل تو رومانس کرنے کو نہیں کرتا تھا، مگر ارحم تو اب اس کی جان ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ جب تک اس کا جی نہ بھرتا وہ ردا کو اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی۔